بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ کون سا جاندار ہے جو بازوؤں سے اڑتا ہے؟ جواب ہے چمگادڑ وہ پرندہ ہے جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ سوال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب ہے دجال کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں کون داخل ہوں گے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آخر میں داخل ہوں گے۔ سوال ہے، جو فرشتے عرش کا طواف کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے عرش کے طواف کرنے والے فرشتوں کو کر روبی کہتے ہیں۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں پہلا قدم کہاں رکھا تھا؟ جواب ہے سری لنکا۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گزر اوقات کیسے کرتے تھے؟ جواب ہے دہاڑی پر کام کر کے۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب ہے صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال ہے، سب سے پہلے لال رنگ کا کپڑا کس نے پہنا؟ جواب ہے قارون نے۔ سوال ہے، فتح مکہ کو پرامن انقلاب کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے خون ریز نہ ہوئی پورے عرب میں انقلاب، دلوں کی دنیا بدل گئی، عالم انقلاب کی راہ ہموار ہوئی۔ سوال، قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں پہلی آیت سجدہ نازل ہوئی ہے؟ جواب ہے سورت نجم، پہلی سورت میں جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ سوال ہے، قرآن مجید نیچے گر جانے کا کیا کفارہ ہوگا؟ جواب ہے کوئی کفارہ نہیں۔ سوال ہے، کس جھوٹے نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا کہ نبوت کا نصف حصہ میرے حوالے کرو؟ جواب ہے مسلمہ کذاب۔ سوال ہے، کس مدعی نبوت کو اس کے گھر والوں ہی نے قتل کر دیا تھا؟ جواب ہے اسود انسی۔ سوال ہے، کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب ہے موت کے ڈر سے۔ سوال ہے، لاحق کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے لاحق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی امام کے ساتھ شریک نماز ہونے کے بعد ایک یا کئی رکعتیں رہ گئی ہوں۔
سوال ہے مفسرین و محققین کے مطابق نماز کی جان کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے خشوع و خضوع کو۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے جنت میں اپنی پسند کی حور ملے گی؟ جواب ہے غصہ پی جانے والے سے۔ سوال ہے وہ کون سا پھل ہے جس کے جنت کے دانوں میں سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے؟ جواب ہے انار وہ پھل ہے۔ سوال ہے اگر شوہر کے انتقال پر بیوی اپنے میکے میں ہو تو وہ کہاں عدت کرے گی؟ جواب ہے اسی جگہ جہاں اطلاع ملی ہو۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب ہے شرک کو۔ سوال ہے بصرہ کے پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہر بنائی گئی، اس کا کیا نام رکھا گیا؟ جواب ہے نہر ابو موسیٰ۔ جواب ہے جنگ موتا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے رنگ کا جھنڈا بنایا؟ جواب ہے سفید رنگ کا۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب ہے 60 ہاتھ۔ سوال ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے مروایا تھا؟ جواب ہے حجاج بن یوسف نے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی بتائیں۔ جواب ہے حضرت بی بی آمنہ۔ سوال روزے کی حالت میں اگر کسی کو تکلیف دی تو کیا ہوگا؟ جواب ہے مکروہ ہو جائے گا۔ سوال ہے علامہ اقبال کی وفات کب ہوئی؟ جواب ہے 21 اپریل 1938 کو۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں طالوت و جالوت کا واقعہ آیا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب ہے 10,27,000۔ سوال ہے قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے دیوان نکلیں گے؟ جواب ہے 3 دیوان، ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ سوال ہے کس قوم کے لوگ دراز قد اور چوڑے جسم کے خوفناک لوگ تھے؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد۔ سوال کس نبی نے 18 سال بیماری میں گزارے تھے؟
جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال ہے کون سی دو چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں؟ جواب ہے زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا۔ سوال، مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب ہے دہلی میں۔ سوال، وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نیک بندے تھے جو تمام رات جاگتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیتے تھے؟ جواب ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کرتے تھے۔ سوال ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی ابتدا تبارک سے ہوتی ہے؟ جواب ہے جن صورتوں کی ابتدا تبارک سے ہوتی ہے وہ دو ہیں، سورہ فرقان، سورہ ملک۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے اپنے والد کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر۔ سوال ہے ان پہلے صحابی کا نام بتائیں جن کو حاکم مقرر کیا گیا۔ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے فرشتوں کے سردار کون سے فرشتے ہیں؟ جواب ہے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کس نسل سے تھا؟ جواب ہے شامی نسل سے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کتنا عرصہ اپنی خطا پر روتے رہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک اپنی خطا پر روتے رہے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کتنے فرشتے آئے تھے؟ جواب ہے 18۔ سوال ہے خاتم المہاجرین کس کا لقب ہے اور کس نے لقب دیا؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خاتم المہاجرین ہو اور میں خاتم النبیین۔ سوال ہے شجر ممنوع یعنی جس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے روکا اس کے کتنے پتے حضرت حوا علیہ السلام نے توڑے؟ جواب ہے 7 پتے توڑے اور ایک کھا لیا۔ سوال ہے فردوس بری یعنی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے کون سا پھل تناول فرمایا تھا؟ جواب ہے انگور، انجیر یا خورما کھایا تھا۔ سوال ہے قرآن مجید میں حج کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 11 مرتبہ۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا؟
जवाब है कुरान मजीद ना पढ़ने वाला। सवाल है किस सूरत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत आम देने का हुक्म दिया गया था? जवाब है सूरह मुदस्सिर। किस मस्जिद की देखभाल के लिए 300 नौकर रखे गए थे? जवाब है मस्जिद कुर्तबा। सवाल किस नबी ने अपने मामू की 4 बेटियों से शादी की थी? जवाब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। सवाल है मुहर्रमुल हराम का नाम किसने तजवीज़ किया? जवाब है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कौन सा आतिश कदा था जो बुझ गया? जवाब है फारिस का आतिश कदा। सवाल है वो कौन सा खाना है जिसको खाने का अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेता? जवाब है मेहमान के साथ खाना। इब्लीस ने कितने हजार साल तक अर्श का तवाफ किया? जवाब है 14,000 साल तक अर्श का तवाफ किया। सवाल है वो कौन सा खाना है जिसको खाने का अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेता? जवाब है मेहमान के साथ खाना। सवाल है इस्लाम के पहले शहीद हजरत हारिस बिन अबी हाला किसके बेटे थे? जवाब है हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का। सवाल अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक किस दिन की थी? जवाब है अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मंगल के दिन पैदा फरमाया था। सवाल है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी खसूसियात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कयामत के दिन अता की जाएंगी? जवाब है मुकम्मल का तो अहाता ना हो सका, अलबत्ता चंद इस मकाम पर जिक्र की जाती हैं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र से बाहर निकलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले बेहोशी से होश में आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैदान हशर में बुराक पर सवार होकर आना और बतौर एजाज 70,000 फरिश्तों का आपके साथ होना। अर्श की दानी जानिब कुर्सी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता होना। लवाए हमद हमद का झंडा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला जरियात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे होना। हर नबी का अपनी अपनी उम्मतों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे होना। दीदार खुदावंदी सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब होना। शिफात उज़्मा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस होना। पुल सिरात पर सबसे पहले आपका अपनी उम्मत को लेकर गुजरना। सबसे पहले आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत का दरवाजा खोलना। सवाल जुम्मे के दिन दूसरी अजान किस लिए दी जाती है? जवाब है खुतबा पढ़ने के लिए।
سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی ملاقات کس مقام پر ہوئی؟ جواب ہے مقام عرفات پر۔ سوال ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کس جنگ میں ملا؟ جواب ہے جنگ موتا۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے راحیل بنت لابان۔ سوال ہے ردیف کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب ہے ردیف کے لغوی معنی ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ سوال ہے طاہرہ کس کا لقب ہے اور کیوں؟ جواب ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پاک دامنی اور پاک بازی کے سبب۔ سوال ہے فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو کس بدبخت نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا؟ جواب ہے بدبخت حامان نے سجدہ کیا۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید میں 12 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے قرآن مجید نہ پڑھنے والا۔ سوال ہے کس شخص کے ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے نمازی کا۔ سوال ہے کس نبی سے خطا سر زد ہوئی تو ان کی آواز بیٹھ گئی؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال کون سا گناہ ایسا ہے جسے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جواب ہے غیبت کرنا۔ سوال ہے مرد کو کیسی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ جواب ہے چاندی کی انگوٹھی ایک نگینے والی، وہ بھی جس کا وزن 4.5 ماشا سے کم ہو۔ سوال وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا طوفان کو دیکھ کر۔ سوال وہ کون سی زبان ہے جس کو سیکھنے اور سکھانے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے عربی زبان۔